ایک فرمان، ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ خداوند نے بتایا سورہ آل عمران میں ارشاد فرما رہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کریم پروردگار ارشاد فرما رہے ہیں کہ حبیب کہہ دیجئے اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے، کہہ دیجئے میرے بندوں سے۔ کہنا کیا ہے؟ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں فَاتَّبِعُونِی، پس یہ تیری اتباع کریں۔ یہ کیا کریں؟ تیری اتباع کریں۔ خدا فرما رہے کہ حبیب میرے بندوں سے کہہ دیجئے اگر یہ اللہ سے، یعنی مجھ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو یہ کیا کریں؟ فَاتَّبِعُونِی، یہ تیری اتباع کریں۔ کس کی اتباع کریں گے؟ یعنی نبی اعظم کی اتباع کریں۔ ہوگا کیا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پروردگار کیا بھی فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ فرمایا اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو میرے بندوں کو پہلے تیری اتباع کریں۔ جب یہ تیری اتباع کریں گے پھر انہیں مجھ سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں، میں اللہ خود ان سے محبت کروں۔ بس سب کی توجہ ہوگی۔ چند گزارشات ہیں، چند جملے اب تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، پھر جس مناسبت سے یہ ذکر ہو رہے میں اسی عنوان کو اس پہ لے جاؤں گا۔ یقیناً آپ متوجہ ہیں، بڑی بات سمجھنے والی ہے۔ خدا فرما رہے کہ میرا حبیب میرے بندوں سے کہہ دیجئے اگر یہ مجھ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے آپ کا بھی زندگی کا مشاہدہ ہوگا، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے فقہ کی قید نہیں، مذاہب کی قید نہیں، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے، جو بھی اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، جو بھی نبی اعظم کو مانتا ہے، ایک خواہش رکھتا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ آپ کی توجہ ہوگی تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ میں نے کہا آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا، میرا بھی مشاہدہ ہے۔ میں نے کوئی بندہ ایسا نہیں دیکھا، چاہے گنہگار ہو، چاہے بدکار ہو، یہاں تک کہ فاسق کیوں نہ ہو، لیکن ایک خواہش ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب کی واہ بہت اچھی ہے، لیکن ایک جملہ کہوں گا، اس میں آپ کا امتحان بھی ہے، بلکہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، یہ اللہ کی محبت، اللہ کی رضا اتنی اہم ہے کہ کتنے بندے جن کو مانتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان پہ راضی ہو۔ آپ پہنچے ہیں اللہ ان پہ۔ بڑا اچھا جملہ ہے، بڑی اچھی دعا ہے۔ آپ کسی کے لیے یہ جملہ کہتے ہیں، چلو میں عربی میں بیان کر دیتا ہوں۔ جملہ کیا ہے؟ رضی اللہ تعالی، ذرا بولے عنہ۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ ان پہ راضی ہو، یعنی ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ اس پہ راضی ہو جائے۔ ایسے ہے جی، اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں ان کا مقصد کیا تھا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، پروردگار فرما رہے ہیں میں نے ہر امت میں رسول بھیجا۔ مقصد کیا تھا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ مقصد رسالت بتایا کہ ہر نبی کا مقصد بھیجنے کا یہ تھا کہ میرے بندوں کو طاغوت سے بچا کر اللہ کی بندگی کی طرف لے جانا۔
یہ اللہ کی بندگی کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ ہے اللہ کی بندگی، وہ ہے اللہ کے لیے عبادت۔ اس عبادت میں، اس بندگی میں نماز بھی شامل ہے، روزہ بھی شامل ہے، حج بھی شامل ہے، زکوٰۃ بھی شامل ہے، حسن سلوک بھی شامل ہے، اچھا اخلاق بھی شامل ہے، یہاں تک کہ حلال رزق کمانا بھی شامل ہے۔ یعنی جو کام بھی آپ اللہ کی رضا میں کریں گے یہ ہے اللہ کی عبادت، یہ ہے اللہ کی بندگی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو بنایا ہے کس کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ اب یہ عبادت صرف نماز نہیں، لیکن اولین فریضہ ہے نماز، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کیوں؟ اس لیے میں نے کہا کہ صرف نماز نہیں، اگر صرف نماز ہوتا تو پھر تو کوئی نبی بھی اس میں پورا نہیں ہوتا، کیونکہ انبیاء نے بھی گھر کے کام کیے، کھیتی باڑی بھی کی ہے، تو پھر یہ عبادت کیا ہے؟ ہر وہ کام عبادت ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور انبیاء کا مقصد بھی بھیجنے کا یہی تھا کہ طاغوت سے بچائیں، اللہ کی بندگی کی طرف لے کدھر لے آئیں جی؟ اور سورہ لقمان میں خدا فرماتا ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیک بھی ہو، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، پھر اس نے مضبوط رسی کو تھام لیا۔ یہ چند گزارشات آپ کا ذہن بنانے کے لیے میں نے کی کہ ہر نبی کے مقصد ہے کہ وہ تمہیں ہر اس چیز سے بچائیں جو اللہ کے خلاف جائے، طاغوت، ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کرتے ہیں۔ انبیاء کا مقصد ہے اللہ کے قریب کرنا، ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے وہ آپ کریں، یہ انبیاء نے بتایا۔ اب ہر نبی کا مقصد یہی ہے۔ اب جب آخری نبی کی باری آئی، ٹائم ہوتا تو میں چند اور گزارشات کرتا، جب آخری نبی کی باری آئی تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے بڑا کمال کلیہ دے دیا کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو فَاتَّبِعُونِی، میرے نبی کی اتباع کرو۔ کیا کرو جی؟ ہوگا کیا؟ اللہ تجھ سے محبت کرے گا، یحببکم اللہ۔ بس انتظار کرتا، میں نے آپ کے ذہن پر آ دیا، اللہ تم سے محبت کرے گا کب؟ جب تم میرے نبی کی اتباع کرو گے۔ اب یہ اتباع کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے چند گزارشات کروں گا، اور پھر جو ہم یہ جو پچھلے دن گزرے یا ہماری زندگی کا وظیفہ یہ ہے کہ جن کے صدقے میں اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے ہم ان کے فضائل بیان کرتے ہیں، اور آج ذرا مختلف پیرائی میں اسی آیت کو سامنے رکھ کے چلواتے ہیں تاکہ ہم دنیا کو بتا سکتے کہ ہم اگر ان کے فضائل بیان کرتے ہیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی کے بعد جو انہیں مقام دیا وہ کسی کے پاس نہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے قرآن پڑھ رہے ہیں، فَاتَّبِعُونِی، میرے نبی کی اتباع کرو۔ اور یاد رکھیں جس نے جتنی اتباع کی، کیونکہ ہر بندے نے اتباع نبی کی ایک جیسی نہیں کی، آپ گھبرا گئے، کیونکہ ہر بندے کا ظرف بھی اتنا نہیں ہے، ہر بندے کا ذہن اتنا نہیں ہے۔ بڑے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اتباع کی ہے، لیکن ہر بندے نے ایسے اتباع نہیں کی جیسے چند مخصوص شخصیات لگی ہے۔ اب متوجہ، اور یاد رکھیے یہ اتباع ہی ہے کہ جو انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ جتنی اعلیٰ درجے کی اتباع ہوگی نبی کی، اتنا انسان اللہ کے قریب ہوگا، اتنا اللہ اس بندے سے محبت کرے گا۔ میرے بھائی یہ اتباع ہے جو آپ ایسے سمجھے کہ ایک کلیہ دیا گیا قرآن میں کہ ہر بندہ چاہتا ہے جنت تو سبھی کو چاہیے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے جنت ملتی ہے رضائے پروردگار سے، رضائے پروردگار ملتی ہے اتباع رسول سے۔ مہینہ ہے نا نبی اعظم کا آمد کا، تو میں چند جملے دیتا جاؤں۔ اتباع رسول میں نے کہا جتنی اعلیٰ درجے کی ہوگی اتنا مقام بلند ہوگا، اتنا چاہیے کیا؟ رضا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جس نے جتنی بلند اتباع کی، جتنی کامل اتباع کی، اللہ نے اس کا مقام بھی اتنا بڑھایا۔ میں نے انتظار ختم کروایا،
جتنی اتباع کامل ہے اتنا مقام بلند ہے. میں نے ابھی کہا نا کہ ہر بندہ چاہتا ہے اللہ راضی ہو جائے, اللہ محبت کرے, یہ ہر بندے کی خواہش ہے. تو پھر اگر آپ ذہن میرے طرف آپ کیے ہوئے ہیں, جو یقیناً ہے آپ متوجہ بھی ہے, ہر بندہ چاہتا ہے اللہ راضی ہو جائے. تو ہم ان کی تعریف کرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں. آپ پہنچے جی اللہ اللہم صلی علی محمد. جتنی کامل اتباع ہوگی, غور ہے جی, اتنا مقام بلند ہوگا. اور جس کا بھی مقام بلند ہے اس کی اتنی ہی اتباع کامل ہے. اور جو اس منزل پہ پہنچ گیا اللہ نے کہا میں اس سے محبت کرتا ہوں. ایسے ہی ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں. آپ سنتے رہتے ہیں کہ خیبر میں نبی اعظم نے فرمایا کل میں علم اسے دوں گا. توجہ ہے جی, یہ کوئی ہماری گھڑی ہوئی حدیث نہیں ہے, یہ بخاری میں بھی موجود ہے, مسلم میں بھی موجود ہے. نبی نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِدَ غَدًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. فرمایا کل میں اس مرد کو علم دوں گا, یعنی جسے علم ملے گا وہ کون ہوگا؟ اس مرد کو علم دوں گا جو کرار ہوگا. کرار کا معنی پتہ کیا ہے؟ بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا, بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا. اور ہم کیوں نہ تعریف کریں, یہ بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا یہ بخاری میں بھی ہے. نہیں آپ متوجہ ہو گئے جملہ کے پاس, یہ مسلم شریف میں بھی ہے. میرے شیعہ سنی برادران سنیے گا, اور جو اچھی باتیں رہنی چاہیے اللہ کو قرآن کرے فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. فرمایا اے نبی, اے میرے نبی, ان بندوں کو جنت کی بشارت دے دیجئے جو سنتے سبھی کی ہے لیکن اچھی بات پہ عمل کرتے ہیں. یعنی اس میں مذاہب کی کہہ رہی کوئی بھی اچھی بات کر سکتا ہے, وہ نہیں ہے. اب یہ بخاری بھی کہہ رہی ہے, مسلم بھی کہہ رہی ہے کہ نبی نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِدَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. کل میں علم اس مرد کو دوں گا جو کرار ہوگا, یعنی بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا. ایک جملہ یہاں پہ کہہ دوں, سوشل میڈیا پہ ایک چیلنج موجود ہے, میں نام نہیں لیتا آپ پہنچ جائیں گے. ایک چیلنج موجود ہے اور وہ چیلنج یہ ہے کہ جس کی آپ تعریف کرتے ہیں اپنی ساری کتابیں پڑھ لیں, کوئی ایک جنگ ایسی بتائیں جس میں کوئی ایک کافر مارا ہو. کیا پہنچیں گے؟ کوئی ایک کافر ہے, اور آپ کی واہ واہ اچھی ہے, لیکن میں ایک جملہ کہہ دوں, اگر کسی نے کوئی ایک مارا ہوتا نا تو ہر تقریر اس پہ ہونی تھی. لیکن ہم جس کی بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں نبی کہہ رہے ہیں علموں سے دوں گا جو بڑھ بڑھ کر حملے کرے گا. یعنی ایک دفعہ حملہ نہیں, بار بار حملہ کریں گے. اور پھر فرمایا کرار غیر فرار, فرار کے بدل میں بھاگنے والا. فرمایا وہ بھاگنے والا نہیں ہوگا, کیا ہوگا جی؟ بھاگنے والا. بھائی یہ بھاگنے والا کہنے کی ضرورت کیوں پڑی نبی کو؟ نہیں ایسے سنے تو پھر تو میں نے پڑھ لیا, آپ نے سن لیا. یہ بھاگنے والا, یہ فرار کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ بھائی اگر حدیث میں نہ بھی ہو لیکن ایک بار اللہ نے ذہن دیا, شعور دیا, ایک بار تو سمجھ آتی ہے نا کہ نبی کو یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پڑی شاید پہلے کوئی بھاگتا رہا ہے. اور جس جملے کے لیے میں نے یہ حدیث پڑھی, بات ہو رہی ہے محبت کی, بھی اللہ محبت کرے گا, اور جس سے اللہ محبت کرے ہم سب میں ہمیں پتہ چل جائے تو ہمارا تو بڑا مقام ہے, ہم تو لوگوں کو بتائیں گے. لیکن اس کا کیا مقام ہے جس سے اعزاز یہ اللہ دے رہے ہیں. لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِدَ غَدًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. کل میں علم اس مرد کو دوں گا جو کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا. یہ آگے فضیلت ہے. يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ. فرمایا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں.
اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بس موقع کی مناسبت سے چند جملے. یعنی جتنا اتباع میں بندہ کامل ہوگا اتنا مقام بلند ہے, اللہ خود محبت کرے گا. اور کیا اعزاز ہے جو آپ کے اماموں کو اللہ نے دیا. ایک بات بتاتا جو موقع کی مناسبت سے, یہ جو آپ کے رہبروں کو کہا گیا نا, نبی نے جو کہا یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں. آج ذرا ایک اور پیرائے سے یہ سن لے کہ نبی نے آخر ان ہی ہستیوں کو کیوں کہا. بھائی مجلس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لے کے جائیں آپ, ہاں جی. اور آج تو دور ہی بڑے سخت ہے, ٹھیک ہے جی. آج تو ہر بندہ جو ہے وہ اپنی جیب میں بڑے پتہ نہیں کتنے سوال لے کے بیٹھا ہے. تو آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جن کو ہم نے مانا ہے اگر ان کی فضیلت ہے تو کیوں ہے. بھائی جن کو ہم نے مانا وہ ہے من نیت کی منظر پر, ایسے ہی ہے. ان کو کہا نا نبی نے کہ یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں, زہرا مجھ سے ہے میں اس سے ہوں, حسن مجھ سے ہے میں اس سے ہوں, علی مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. اور حسین کے بارے میں فرما دیا حسین منی وحیا من الحسین, ایسے ہی ہے. حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. اب یہ کیوں کہا جی, میں موضوع سے نہیں ہٹا, آیت ذہن میں رکھنا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو نبی کی اتباع کرتے ہیں. اب ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو منیت ہے اس کی منزل پہ کون فائد ہوتا ہے. قرآن پڑھنا چاہیے نا. آپ روز سنتے ہیں ممبر سے کہ جناب سیدہ کی ایک کنیز ہے کہ جو 20 سال قرآن سے باتیں کرتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. جناب فضا سلام اللہ علیہ قرآن سے باتیں کرتی تھی, مسئلہ پوچھو قرآن سے بات. بھائی یہ جو قرآن سے باتیں کرتی ہے یہ رہتی کہاں پہ تھی, بولے تو نہیں, یہ کہاں پہ رہتی تھی؟ سیدہ کے گھر میں. تو اگر قرآن پڑھتی ہے اور رہتی بھی سیدہ کے گھر میں ہے تو جہاں رہتی ہے وہاں قرآن پڑھا جاتا ہے. اسی لیے تو اتنا قرآن یاد ہو گیا. تو ہم بھی تو انہیں کے ماننے والے, ہمیں بھی تو قرآن پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے. ہمارے ایک بہترین عالم دین ہے, وہ کہتے ہیں کہ جتنی 1400 سال سے ہم نے مومنوں کو کربلا سنائی ہے, اگر ہم اتنی کوشش کر کے قرآن سناتے ہیں ہمارا بچہ قرآن کا حافظ ہوتا. آج کوئی بندہ ہمارے عقیدے پہ حملہ نہ کر سکتا, کوئی کافر کا نعرہ نہ لگاتا. کیوں؟ نبی نے بھی جاتے ہوئے قرآن دیا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جاؤں گا, قرآن دوسری میری اہل ہے. تو فکر بھی تو وہی ہے جو قرآن سے ثابت ہو, اور فضیلت بھی وہ ہے جو قرآن سے. میں جن کی بات کروں میں نیت کی منزل پہ ہے. کیوں؟ آئیے قرآن پڑھتے ہیں. اس حوالے سے کچھ اعتمادات پائے جاتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو نبی اعظم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے, یہ نبی بتانا چاہتے ہیں کہ حسین میرا نواسہ, یعنی اپنا رشتہ بتانا چاہتے ہیں. جس نے کہا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے. عجب بات ہے, یہ صرف یہ بتانے کے لیے بار بار کبھی اٹھا کے مجمع کو دکھاتے ہیں ہاذا حسین, یہ حسین ہے. کبھی خطبہ چھوڑ کے بتاتے ہیں یہ حسین ہے. ایسے ہی ہے جی. میں کچھ لینا چاہتا ہوں اگر آپ مجبور, کیا مجبوری ہے؟ یہ بالکل وہی جملہ ہے کہ نبی نے 1.25 لاکھ کو گرم ریت میں بٹھا دیا. آپ متوجہ نہیں ہے جملے میں؟ 1.25 لاکھ بندے کو ریت میں بٹھا دیا اور انوکھا منبر میں بنا دیا. بازو بلند کر کے فرمایا من کن تو مولا فہذا علی المولا, اور لوگوں نے کہا مولا سے مراد دوست ہے. یعنی سمجھ نہیں آئی یہ 1.25 لاکھ کو بٹھانے کا آخر مقصد کیا ہے؟ صرف یہ مقصد ہے کہ علی تمہارے دوست ہے. اور یہ یعنی چونکہ یہ ایک بیٹا ہے ایک باپ ہے, باپ کے ساتھ بھی یہ حصہ دوں نہیں. بیٹے کی بارے میں بھی کیا کہہ رہے, یہ بتانا چاہتے یہ میرا بیٹا ہے میرا نواسہ. دوسری بات, دوسرا ہے کہ اعتماد
کہتے ہیں کہ عربوں میں ایک محاورہ تھا جو تقریباً ملتا جلتا ہر علاقے میں یہ محاورہ ہے کہ جس سے کوئی رابطہ ظاہر کرنا ہو یا بے تعلقی ظاہر کرنی ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ رابطہ ظاہر کرنا تو کہتے ہیں یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. اگر بے تعلقی ظاہر کرنی ہو تو کہتے ہیں نہ یہ مجھ سے ہے. یہ جو معنی ہے نا یہ پہلے سے بہتر ہے، لیکن اصل یعنی اصل قرآن سے پڑھتے ہیں. یعنی یہ نہ مجھ سے ہے نہ میں اس سے ہوں. اگر رابطہ بتانا ہو کہ کتنا تعلق ہے، یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. اس لیے نبی نے فرما دیا. ایک تیسری چیز وہ ہے قرآن. قرآن میں دیکھتے ہیں کہ نیت کی منزل پہ کون فائز ہوتا ہے. سب سے پہلے سورہ ابراہیم. کون جی؟ سورہ ابراہیم. ایک دعا ہے جناب ابراہیم کی جس سے پتہ چلے گا کہ نیت کی منزل پہ فائز کون ہوتا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. جناب ابراہیم فرماتے ہیں پروردگارا میں دعا کرتا ہوں مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ فرما. نبی اگر آپ توجہ نہیں ہوگی تو میں جملہ پڑھ نہیں پاؤں گا اور سمجھا بھی نہیں پاؤں گا. قرآن پڑھ رہا ہوں. ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارا مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ فرما. اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ ان بتوں نے بڑے لوگوں کو گمراہ کر دیا. اب اگلا جملہ جس جملے کے لیے محنت جناب ابراہیم کہتے ہیں فمن تابعنی فإنہ منی. غور ہے جی. قرآن پڑھوں قرآن سے منیت کی منزل بتا رہا ہوں کہ کب بندہ منیت کی منزل پہ فائز ہوتا ہے اور اس کے اندر کیا اہلیت ہوتی ہے. جناب میں کہہ رہے پروردگارا مجھے اور میری اہل بیت کو میری اولاد کو کس سے بچا؟ بت پرستی سے. کس سے بچا؟ بت پرستی سے. کیونکہ ان بتوں نے بڑے لوگوں کو گمراہ کر دیا. جو بتوں کی پوجا کرتے فرمایا یہ مجھ سے نہیں ہے. اے خلیل خدا پھر آپ سے کون ہے؟ فرمایا فمن تابعنی فإنہ منی. فرمایا مجھ سے وہ ہے جو میری اتباع کرے. نہیں آپ پہنچے. فمن تابعنی فرمایا جو میری اتباع کرے. فرمایا فإنہ منی وہ مجھ سے ہے. وہ مجھ سے ہے. یعنی قرآن میں خلیل خدا نے بتا دیا کہ نبی اس سے کہتا ہے یہ مجھ سے ہے جو نبی کی کامل اتباع کرے. جو نبی کی کامل اتباع کرے نبی اس سے کہتا ہے یہ مجھ سے ہے. جو کامل اتباع نہ کرے اور اگلی بات جو بتوں کی پوجا کرے نبی اسی نہیں کہتا ہے یہ مجھ سے ہے. بھائی اب سمجھ آیا کہ نبی نے چند مخصوص لوگوں کو کیوں کہا یہ مجھ سے ہے اور دوسرے لوگوں کو کیوں نہیں کہا یہ مجھ سے ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ پہلے جناب ابراہیم یہ کلیہ سد کر چکے تھے کہ نبی اسے کہتا ہے یہ مجھ سے ہے جس نے کبھی بتوں کی پوجا نہ کی. جس نے کبھی بتوں کی پوجا اور کامل اتباع. کیسی اتباع؟ کامل اتباع ہو پھر وہ بندہ پہنچتا ہے منیت کی منزل پہ. اب ایک چیز ہمارے سامنے آ گئی کہ جو نبی کی کامل اتباع کرے قرآن نے ہمیں بتایا نبی اس سے کہتا ہے یہ مجھ سے. کیا ہے جی؟ یہ مجھ سے. اب ایک دوسرا پارہ ہے اس کے آخر میں اگر آپ جائیں گے تو ایک واقعہ ملے گا طالوت اور جالوت. اور ہے جی سر صاحب کس کا واقعہ ملتا ہے؟ میں نے کہا قرآن سے کوشش کرتے ہیں. طالوت اور جالوت کا. بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں ان کے سامنے بنی اسرائیل والے آتے ہیں کہ جالوت نے ہمیں بہت تنگ کیا بڑا ظلم کرتا ہے اپنے خدا سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے کوئی سردار لشکر بنا. توجہ ہے جی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل بھی یہ جانتے تھے کہ سردار بندے نہیں بناتے اللہ بناتا. بات پہنچی. قرآن پڑھیے گا اگر میں کوئی بھرتی کا لفظ ہو تو میرا گربان ہے.
بنی اسرائیل نے سوال کسے کیا؟ نبی سے. اور واقع میں یہ موجود ہے کہ نبی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں خود ہی طے کر دوں، خود ہی منتخب کر دوں. نبی نے بھی کہا، وعدہ کیا کہ اللہ سے التجا کروں گا کہ سردار لشکر بنے. اور اس دور کے نبی نے خدا سے التجا کی کہ سردار لشکر کے لیے. اور قرآن کہہ رہے ہیں کہ خدا نے فرمایا کہ میرا نبی اپنے امتیوں کو بتا دے کہ میں نے طالوت کو تمہارا سردار بنایا. بہت ساری چیزیں اس میں واضح بھی ہوتی ہیں. میں نے کس کو بنایا؟ طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا. اب قوم بکھر گئی. انہوں نے کہا طالوت کیسے ہو سکتا ہے سردار؟ وہ تو غریب بڑا ہے. توجہ ہے جی. اب تاریخ پڑھیں گے، بڑے امیر ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ سرداری ہمیں مل جائے، لیکن اللہ نے کلیہ دیا. دوسرا پارہ آخری 2 پیج پڑھیں گے تو واقعہ ملے گا. جب کہا کہ یہ تو غریب ہے، اس سے کیوں بنائے گا، یہ کیسے سردار ہو سکتا ہے؟ اس دور کے نبی نے کہا کہ اللہ اس کو نہیں دیکھتا کہ کس کے پاس دولت ہے، پھر کیا دیکھتا ہے؟ اس دور کے نبی نے کہا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. اللہ جب جس کو سردار بناتا ہے تو اس کی دولت نہیں دیکھتا، یہ دیکھتا ہے کہ کس کے پاس علم زیادہ ہے، شجاعت زیادہ ہے. اللہ عالم کو بناتا ہے. اللہ کس کو بناتا ہے جی؟ عالم کو. بس آخری بات ایک نتیجہ. اب طالوت کو بنا لیا گیا. اب بس لشکر کو لے کے چل پڑے جالوت سے حملہ کرنے کے لیے. متوجہ ہے جی. لشکر لے کے چل پڑے طالوت جالوت پہ حملہ کرنے کے لیے. اب کافی سفر کیا، تھکے ہوئے تھے، پیاس بھی لگی. جب پیاس لگی تو سامنے ایک نہر ہے. جو ہی نہر قریب آئی تو جناب طالوت نے کہا یہ جو نہر آپ کو نظر آ رہی ہے، دریا نظر آ رہا ہے، یہ دریا نہیں ہے. ان اللہ مبتلیکم بنہر. فرمایا یہ جو دریا تمہیں نظر آ رہا ہے نا پانی والا، یہ تمہاری آزمائش ہے، دریا نہیں ہے. توجہ ہے جی. اب بندہ ہو تھکا ہوا اور پیاس ہو بہت زیادہ، اور سردار لشکر کے لیے آزمائش ہے، پانی نہیں پی سکتے. اور صرف اتنا انکاری نہیں، کہا فمن شاربا فلیس منی. فرمایا جو اس سے پانی پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. بات نہ کھلے من نیت کی بات ہو رہی ہے. جو اس سے فمن شاربا فلیس منی، جو اس سے پانی پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. پھر آپ سے ہے کون؟ فرمایا جو امتحانی تشنگی میں پاس ہو، یعنی جو پیاس کو برداشت کرے گا. فرمایا وہ مجھ سے ہے، جو پانی پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. اب سمجھ آئی کہ یہ نیت کی منزل پہ کون فائز ہوتا ہے. خلیل خدا نے کہا کہ جو بتوں کے آگے جھکے نہیں، جو نبی کی کامل اتباع کرے، نبی سے وہ ہوتا ہے. طالوت نے کہا کہ جو امتحان تشنگی میں پاس ہو جائے اس سے سردار لشکر کہتا ہے کہ یہ مجھ سے ہے. اب پتا چلا کہ نبی نے دوسروں کو کیوں نہیں کہا کہ یہ مجھ سے ہے، اور انہیں کیوں کہا یہ مجھ سے ہے. اب اللہ کی کائنات میں مجھے کوئی ایک بندہ ایسا دکھاؤ کہ جو علم جیسا ہو، کہ جنہوں نے زندگی بھر کبھی بتوں کے آگے سجدہ نہ کیا ہو. یہ وہ خاندان ہے کہ جو بت شکن ہے. یہ کون ہے؟ اگر جناب ابراہیم کو شکن تھے، وہ جدی انبیاء ہے، اور ان کی یہ اولاد یہ بھی کبھی بتوں کے آگے جھکے نہیں ہے. تو یہ ہمیں پتا چلا کہ نبی اس سے کہتا ہے یہ مجھ سے ہے جب اتباع میں کامل ہو، بتوں کے آگے جھکنے والا نہ ہو، اور امتحان تشنگی میں پاس ہو جائے. کوئی ہے کائنات میں ایسا
تو دکھا دے کہ جس نے کامل اتباع کی ہو نبی کی. کوئی ہے حسین جیسا اللہ کی کائنات میں؟ اللہ کے نبی کی جس نے کامل اتباع کی ہو. یہ ضرور رکھے گا کیونکہ موضوع حسین ہے تو اس لیے بات ہو رہی ہے، مگر نا سارے ہی اس منظر پہ کیونکہ سارے محمد ہیں. کوئی ہے جس نے اتنی کامل اتباع کی ہو نبی کی، اتنی اتباع کی کہ سب کچھ لوٹا دیا؟ کیونکہ نانا نے کہا تھا میرا حسین، جب کہا تھا نا کہ نانا میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے قبر کی جگہ دے دے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ حسین روتے روتے سو گئے، خواب پہ نبی کی زیارت ہوئی، پیشانی میں بوسہ دیا اور فرمایا حسین حسین یہ اللہ کا دین اس وقت تک نہیں بچتا جب تک تم شہید نہ ہو جائے، اور یہ صرف تیری شہادت پر بھی نہیں بچے گا، یہ اس وقت تک دین نہیں بچے گا جب تک تیری بہنوں کی چادریں نہیں اٹھی جائیں. اجرکم اللہ. اور دوسری بات، امتحان تشنگی میں کون ہے جس نے یہ امتحان حسین میں سپاس کیا؟ کتنا پیاسا تھا حسین. علماء نے بیان کیا، علماء کہتے ہیں کہ یہ جو پیاس ہے اس کے 5 اسباب ہیں. اگر آپ نے یہ چند باتیں سن لی تو یقیناً آپ کی آنکھیں پر نم ہوں گی اور جناب سیدنا بھی راضی ہوں گے اور نبی اعظم بھی راضی ہوں گے. 5 اسباب علماء نے بیان کیے کہ جن کی وجہ سے پیاس لگتی ہے. علماء فرماتے ہیں پہلا سبب ہے کہ بعض موسم ایسے ہیں، زمانے ایسے ہیں جن کی وجہ سے انسان کو پیاس آتی ہے. دوسرا سبب علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر بعض زمینیں ایسی ہیں جس زمین پہ بندہ جائے تو انسان کو پیاس آتی ہے. میرے لفظوں کے ساتھ سے یقیناً آپ کو دیں گے. تیسرا سبب علماء فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کو اللہ نے فزیکلی بنایا ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کی نسبت انہیں پیاس زیادہ لگتی ہے. ہمارے معاشرے میں ہمیں کچھ ایسے لوگ ملتے ہیں جو ہم سے زیادہ پانی پیتے ہیں. چوتھا سبب علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان مزدوری کرے، سارا دن سامان اٹھاتا ہے، چاہے موسم گرم نہ ہو، چاہے فزیکلی اسے پیاس، یعنی بدن ایسا نہ ہو کہ اسے پیاس لگتی ہو، لیکن وہ کام کرے اتنا، محنت کرے اتنی، سامان اٹھاتا ہے، اسے پیاس لگتی ہے. اور 5واں سبب علماء فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں اگر کسی کو غم ہونا، کسی کو بہت بڑی مصیبت آ جائے، اس کو بھی بڑی پیاس لگتی ہے. اب یہ 5 سبب بیان کیے علماء نے. آپ ذرا دیکھ یہ 5 سبب حسین پہ کیسے ہوئے ہوتے ہیں. عزیزانو، حسین کو اللہ نے بنایا ایسا تھا، فزیکلی ایسے بنایا تھا، حسین کو پیاس بہت لگتی تھی. اسی لیے تو اس نے آپ سیدہ نے وصیت کی تھی نا کہ یا عالم میرے حسین کو پیاس بہت لگتی تھی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ تیرے عرش کو بول میرے صرف کے سوا کوئی غم نہ دے. میرے حسین کی پیاس کا خیال رکھنا، رات کو پانی سے رہنے لگتے. عزیزانو، ایک وجہ یہ تھی کہ حسین فزیکلی خدا نے بنایا ایسا تھا، پیاس بہت لگتی تھی. اور پھر کتنے پیاسے تھے، اتنے پیاسے کہ تیرے سید سجاد امام نے جب دفنایا تھا، غربت کے جملے تو اور بھی تھے. تاریخ کہتی ہے کوئی اور جملہ سید سجاد نے نہیں لکھا، بس ایک ہی جملہ لکھا، یہ اس شہید کی قبر ہے جس سے پیاس حاضر بانی آئی. پتہ نہیں کتنا درد تھا جب اس سید سجاد کے وقت. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جی بھلے کہ کوئی سا دیجیے گا، منظوری کا وقت ہے. عزاداران مشروع کربلا دوسری وجہ بھی دیکھ کیسے پوری ہوئی. یہ عاشورہ کا دن اتنا گرم تھا
بہت گرم تھا، موسم نہایت گرمی کا موسم تھا، کربلا کی زمین بہت گرم زمین ہونے سے تھی۔ رونے والوں حسین نے محنت کیا کی ہے؟ میں نے بتایا نا چوتھا ثواب ہے، اگر بندہ مزدوری کرے سامان اٹھائے تو اسے پیاس رہتی ہے۔ پتہ ہے حسین نے کیا اٹھایا؟ عزاداروں کبھی جناب قاسم کے ٹکڑے اٹھائے، کبھی جناب عباس کے باجوڑ اٹھائے، کبھی اور محبت کے لاشیں اٹھائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں غم کتنا تھا، کیونکہ پانچویں وجہ ہے کہ جسے غم آئے مصیبت آئے اسے پیاس لگتی ہے۔ ذرا تاریخ پر حسین کو کتنا غم تھا، اور رونے والوں کبھی جناب علی اکبر کے جگر میں بچی لگنے کا غم، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا غم، عزاداروں کبھی جناب قاسم کے ٹکڑوں کا غم، عزاداروں کبھی اور محمد کا غم۔ اتنے غم، اور صرف اتنے نہیں، علم امامت سے جان کر دے دو میرے بعد میری بہنوں کے سر سے چادریں اتر گئی۔ کیا یہ حسین کے جگر پہ یہ غم نہیں تھا؟ عزاداروں اتنے غم تھے حسین پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حسین زخمی تھا۔ آج مخالف دیکھیے گا امام کی سواری کی شامل آئے گی، اور میں وفا بھی بتاؤں گا کس نے کتنی وفا کی۔ آج پرسہ دیجیے، جی بھر کے پرسہ دیجیے، بخل نہ کیجیے عزاداروں نے مظلوم کربلا، کیونکہ حسین کو غریب ہے۔ تیرے آخری امام ابن شبی کو کہتے ہیں، اے ابن شبی جب تیرا رونے کو دل کرے نا، جب تیرا جو آنسو لے تیری آنکھیں آنسو آئیں گے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کیونکہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس دل میں قبر حسین ہو روئے، اور ذکر ہو حسین کا، جس کو اللہ کے فرشتے روئے، جس کو جن روئے، جس کو کربلا کی زمین روئے۔ یہاں تک روایات کہتی ہیں 10 محرم جب حسین شہید ہوئے، جہاں سے پتھر اٹھاتے تھے تو خون نظر آتا تھا۔ حسین کا ماتمی ایسے نہیں ہوئے گا۔ عزاداروں امام رضا فرماتے ہیں ابن شبیب، ابن شبیب جب تیرا رونے کو دل گئے میرے جد حسین کے غم میں رو۔ وجہ بتائیے، وجہ بتاؤں کیوں کہا؟ امام نے فرمایا، نفس المحموم شیخ مسعودی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو لکھا، امام رضا فرماتے ہیں ابن شبیب نے اس لیے کہا کہ جب بھی تیرا رونے کو دل کرے میرے جد حسین کا رونا کیوں؟ فَإِنَّهُ ذُبِحَ، فرمایا میرے جد حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے کسی جانور کو ذبح کیا جاتا۔ اچھا درو جملہ مشکل ہے، مجھے معاف کریں، مجھے حضور سعید جو سادات ہیں ہاتھ مانگ کے معافی مانگ رہا ہوں، جملہ مشکل ہے لیکن کیا کروں، روایت ہے۔ فرمایا ایسے ذبح کیا گیا جیسے کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، جیسے وہ سمجھ کو ذبح کیا جاتا ہے۔ میرا پڑھ لینا آسان ہے، آپ کا سن لینا آسان ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس جملے کو سمجھو جو امام نے کہا کہ میرے جد حسین کو ایسے ذبح کیا جیسے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ جو کہا نا جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، کبھی دیکھا ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے؟ جب جانور کو ذبح کیا جائے نا لوگ گزرتے رہتے ہیں، کوئی نہیں کہتا یہ پیاسا ہے اسے پانی پلا دے، کوئی نہیں کہتا اسے ذبح نہ کر، کوئی منع نہیں کرتا، لوگ گزرتے رہتے ہیں، لوگ ذبح کرتے رہتے ہیں۔ اور امام فرماتے ہیں یہی شاید وجہ تھی جو امام نے فرمایا جب رونے کا دل کرنا میرے جد حسین کو رونا، کیونکہ میرے جد حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے کہ اس وقت کو جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، جیسے جانور ذبح کیا جاتا ہے تو کوئی نہیں کہتا نہ ذبح کر، ایسے ہی حسین کو مارنے والے مارتے رہے، حسین کو ذبح کرنے والے ذبح کرتے رہے۔ کوئی تیر مارتا تھا، ارے کوئی تلوار مارتا تھا، ارے کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی نہیں کہتا تھا نہ مرو زہرا کا بیٹا ہے، کوئی نہیں کہتا تھا زہرا کا نو زہرا کا بیٹا ہے، کوئی نہیں کہتا تھا حسین رسول کا نواسا ہے، بس ایک ہی آواز آتی تھی، ارے نہ مارو، ارے میں نے چکیا بیس بیر او میں زہرا۔ اور رونے والوں میرے مولا کے زلجلہ کی شبیہ آ گئی، اور رونے والوں جو اس کی شبیہ ہے، اور جب حسین گر گئے اور رونے والوں خون روتا، ارے خیموں کے دروازے پہ آیا، ارے جب علی کی بیٹیوں نے دیکھا اور خیموں سے باہر آئے،
گئی. ارے بی بی کہتی ہے واہ محمد, ارے اکیلا آیا میرا حسین. ارے سکینہ نے ارے گھوڑے کے گلے میں بازو ڈالے, رو کے کہتی ہے نہیں پوچھتی میرا بابا کیسے گیا, نہیں پوچھتی میرا بابا کیسے شہید ہوا, مجھے اتنا پتا اور میرے بابا کو کسی نے پانی پلا. ماتم حسین.